ہیں قلبی سکون وہ کس طرح حاصل کیا جائے. اب گوتم بدھ کی تعلیمات کا اصل مقصد نروان یعنی اطمینان قلب کا حصول ہے. اگر آپ سے یہ پوچھیں نا کہ یہ نروان ہوتا کیا ہے، بدھ مت میں کیا ہے نروان کیا ہے، اسلام میں نروان کا طریقہ کار کیا ہے، ہندو مت میں نروان کا طریقہ کیا کار ہے، عیسائیت میں نروان کیسا ہوتا ہے، کس طرح جو ہے نا وہ حاصل کیا جاتا ہے، وہ ہم پڑھیں گے کہ وہاں پر عیسائیت میں نروان کس طرح حاصل ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ گوتم بدھ یعنی اطمینان قلب کا حصول ہے جو کہ خواہشات کو ختم کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ اسلام میں گو اطمینان قلب کی اہمیت مسلم ہے، لیکن اس کے حصول کا ذکر الہی مشغولیت ہے. ذکر الہی میں کیا ہے؟ مشغولیت میں ہے. خلاصہ یہ کہ بدھ مت خواہشات کو کچل کر ختم کرنا اور اطمینان قلب حاصل کرنا مقصود بذات ہے، جبکہ اسلام کا نظریہ اس سے پہلے بھی واضح ہو چکا ہے اور نروان حاصل کرنے کا وہ طریقہ جو بدھ مت ہے اسے غیر فطری قرار دیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یعنی وہاں پر جو ایک خاص طریقہ کار ہے نا کہ آپ خانقاہوں میں رہو گے اور آپ بیکاری بن کر جو ہے نا بھیک مانگ کر لوگوں سے وہ کرو گے، آپ شادی نہ کرو گے، آپ صرف خانقاہوں میں رہو گے، رہبانیت اختیار کرو گے. اسلام میں اس چیز کی ممانعت ہے. اسلام میں اس چیز کی کیا ہے؟ ممانعت ہے. اسلام میں کیا ہے؟ اطمینان کیسے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ ذکر قلوب کو یعنی دلوں کو سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رہبانیت عیسائیت میں بھی پایا جاتا ہے، رہبانیت اور بدھ مت میں بھی ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہاں بتا دوں، ایک ہوتا ہے رہبانیت اور ایک ہوتا ہے زہد. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ ایک کیا ہے؟ ایک ہے رہبانیت اور دوسرا کیا ہے؟ زہد ہے. دیکھو، رہبانیت اس چیز کا نام ہے کہ دنیا سے بالکل اپنے تعلقات کو ختم کیا جائے، اپنے تعلقات کو بالکل ختم کیا جائے، ایک کونے میں بیٹھ جائے، وہاں مثال کہ اللہ اللہ کرے یا اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ان کی مخلوقات میں غور و فکر کیا جائے، اور کسی سے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، نہ شادی کیا جائے، نہ لوگوں سے لین دین، نہ غمی خوشی میں شریک، کچھ بھی نہیں. اسلام نے اس چیز کی ممانعت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ زہد کیا ہوتا ہے؟ زہد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے شادی بھی کرو، بچی بھی پیدا کرو، لوگوں کے ساتھ لین دین بھی کرو، اور اس طرح معاملات میں بھی جاؤ، غمی میں بھی شریک ہو، خوشی میں بھی شریک ہو، لیکن اسلام کی عقیدے اور نظریے کے مطابق اس کو زہد و تقویٰ کہا جاتا ہے. اسلام نے تو ان چیزوں سے منع تو نہیں کیا نا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت کے رہبانیت ہوا کرتی تھی، میری امت میں جو رہبانیت ہے نا وہ تو جہاد فی سبیل اللہ ہے. یعنی اس طرح کسی کونے میں جا کے بیٹھ کر اور اللہ اللہ کرنا یہ جو ہے نا عبادت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہر کسی سے کنارہ کشی. ہاں، جو خانقاہوں میں جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، پیر اور وغیرہ جو اصلی پیر ہوتے ہیں اور وہ دنیا کے اور کام بھی کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ الگ چیز ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا جی، بیکاری پن دیکھو، بیکاری پن بدھ مت مذہب کا ایک حصہ بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی خانقاہ میں رہتا ہے تو وہ بھیک مانگ کے کھانا کھائے گا، لوگوں کے دروازے پہ جائے گا. حالانکہ اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے. اسلام نے تو یہ کہا ہے نا کہ آپ کسی سے در بدر کے ٹوکرے نہ کھایا کرو. کسی آپ کو اللہ نے جسم دیا ہے، وجود دیا ہے، طاقت دیا ہے، اس کو خرچ کرو. اور آپ علیہ السلام حدیث میں آتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، کے کسب کرنے والا، کمائی کرنے والا وہ تو کیا ہے؟ وہ اللہ کا دوست ہے. اللہ نے اس کو اپنا دوست کہا ہے. تو اس وجہ سے یعنی کہ بیکاری پن اختیار کرنا، دروازوں پر جانا اور اس جیسی چیزوں کو نا اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا. ہاں، اگر ایسا ہوا کہ ایک آدمی بالکل مجبور ہے اور وہ لاچار ہے، وہ مریض ہے، وہ کام شام نہیں کر سکتا، کچھ مجبوریاں ہیں، اور وہ کسی سے مانگے یا کوئی اس کو دے دے تو اس میں ثواب ہے، اس کو دینا چاہیے. کہ سائل کو اس طرح جو ہے نا ناجڑ کو اور اس کو جو ہے نا کچھ دے کے جو ہے نا وہ رخصت کرو. لیکن اگر کوئی اس کو پیشہ بنائے اور ایک مذہب کا حصہ بنائے کہ نہیں ہم نے تو مذہب کا حصہ بنانا ہے تو یہ جائز ہے. ہاں، ایک اور بات ہے، مدرسوں میں جو لوگ بچے ہوتے ہیں وہ وظیفہ مانگتے ہیں اور جو روٹی چائے وغیرہ نا وہ اس سے مستثنا ہے. کیونکہ مدارسوں میں زیادہ تر جو بچے ہوتے ہیں کچھ غریب بھی ہوتے ہیں، مدارس کے اخراجات ادھر برداشت بھی نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے اگر وہ کسی گھر سے ہے تو وہ گھر والے اپنے لیے سعادت سمجھے، ان کو کچھ دے دے تو وہ اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ ہمارے مذہب کا حصہ تو نہیں ہے، انہوں نے تو بیکاری پن کو اپنے مذہب کا ایک جز بنا دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، متعدی امراض. بدھ مت میں درویش بننے کے لیے شرط ہے کہ وہ شخص کسی متعدی مرض میں مبتلا نہ ہو، جبکہ اسلامی بیماری تندرستی کی کوئی تفریق نہیں. اسلام نے اس نظریے چوت چات کر کوئی اہمیت نہیں. بدھ مت میں تو یہ ہے کہ ہم نے پڑھا بھی تھا نا کہ ایک شرط یہ تھا کہ کوئی بندہ خانقاہ میں یا درویش تب بن سکتا ہے جبکہ وہ کسی متعدی بیماری میں مبتلا نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام نے اس چیز کو تو منع کیا ہے. اسلام نے سارے امتیازات کو ختم کرے. جو بیماری لگ بھی جائے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی سے نفرت نہیں. ایک ایسا بندہ ہوگا جس کو کینسر کا مریض ہو یا کوئی بھی متعدد بیمار، کیا وہ علم حاصل نہیں کر سکتا؟ کیا وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا؟ بالکل حاصل کر سکتا ہے، اس میں کوئی نہیں. ٹھیک ہے.
اچھا یہ شرائط داخلہ، یعنی بدھ مت مذہب میں بندہ کیسے داخل ہوگا؟ اسلام کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں، عیسائیت میں وہ جو بپتسمہ لینا پڑتا ہے وہ ان کی الگ شرائط ہے، اور سکھزم میں ہم پڑھیں گے کہ سکھزم میں سکھ مت میں داخل ہونے کے لیے ایک رسم ادا کی جاتی ہے جس کو پاہل کہا جاتا ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اس طرح یہاں کیا ہے تو یہ کہتے ہیں بدھ میں درویش بننے کے لیے جن شرائط کا تذکرہ آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ کر آئے ہیں، اسلام نے کبھی بھی انہیں تحریری طور پر تو درکنار زبانی طور پر بھی بیان نہیں کیا اور نہ ہی ان کا اعتبار کیا ہے، بلکہ صرف اتنا کہا کہ قبولیت اسلام کی تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ توحید رسالت کا زبانی اقرار کر لینا وہ بھی کافی ہے۔ تو یہ آسان سی چیز میں تو کوئی دوسری بات ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، باقی بدھ مت کی نہیں ہے نا، ان کا ان کے شرائط ہیں، ہمارے تو اسلام میں ایک شرائط کا ہے، اسلام میں کوئی بھی اسلام میں داخل ہونا چاہیے وہ غسل کرے، کلمہ پڑھے اور اللہ کے رسول کو بات کو مانے، بس اسلام میں شرائط۔ ہاں وہ ماں باپ سے اجازت لے، ہاں یہ ہاں یہ زر کپڑے پہنو، یہ کرے وہ کرے، ہمارے اس سے کوئی۔ اب آپ جب ان کے ساتھ جب آپ سے کوئی پوچھے نا، مثال اگر سوال بھی نہ، بس آپ اسلام کی طرف بھی تھوڑا سا نظر کرو اور پھر اس طرف نظر کرو، جب آپ کو کہ اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے تو آپ کو تقابلی جائزہ جو ہے نا وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ تو بس یہ تو آسان ہے، یہ لوگ آج کل زیادہ تر جو ہے نا چائنا میں بھی ہے، سری لنکا میں بھی ہے، نیپال میں وغیرہ ادھر جو ہے نا یہ پائے جاتے ہیں۔ سکھ مت کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔